باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ آمنت بالله
صدقت یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ البقرہ 186۔ ناظرین، یوں تو انسانوں سے محبت اور ضرورت مندوں کے کام آنا دنیا کے ہر مذہب میں لائق تحسین ہے، مگر قرآن اور اسلام نے اسے اعلیٰ اخلاق اور عظیم عبادت کا نام دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ اس شخص کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو اس کے کنبے سے زیادہ احسان کرتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے انسانی فلاح و بہبود پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ ماسٹر آف اورینٹل لینگویجز ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی 21 مضامین میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ آپ ایک عظیم اور مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں علامہ نور حسین صاحب۔ آپ راولپنڈی لاء کالج میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ PhD اسکالر بھی ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب آپ سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم معاشرتی فلاح و بہبود سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ معاشرتی فلاح و بہبود یہ ایک بڑا جامع فریز ہے، کلمہ ہے، جملہ ہے۔ معاشرہ، فلاح، بہبود، تو معاشرے کے حوالے سے تو ارسطاٹل کی وہ اسٹیٹمنٹ بیان کی جاتی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان معاشرتی حیوان ہے، اس کی ضروریات اور خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ انہیں تنہا وہ پورا نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن خلدون بہت بڑے ہسٹورین، ان کا موقف یہ ہے کہ انسان مدنی و طبع ہے، کہ انسان کی فطرت اسے مل جل کر رہنے پہ مجبور کرتی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، وافیت حاصل کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باقی رہی بات کہ اللہ کی نظر میں کون زیادہ معتبر ہے، تو وہ زیادہ معتبر ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ تو اس سے ہمیں ایک معاشرتی کنسیپٹ ملتا ہے۔ اور سورہ نساء کے شروع میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام انہ کان علیکم رقیبا۔ تو اس سے اس تصور کی نفی ہوئی کہ شاید نعوذ باللہ انسان پہلے جانور تھا، حیوان تھا یا بندر تھا، پھر وہ پروسیس طے کرتا ہوا۔ تو انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا اور حیوانوں کو، جانوروں کو جانور ہی پیدا کیا۔ تو معاشرہ انسانوں کے مل جل کے رہنے کا نام۔ آگے ہے فلاح کا لفظ، معاشرتی فلاح و بہبود۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور سورہ بقرہ کے بھی ابتدائی رکوع میں بھی بات یہی بیان کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ فلاح عربی زبان میں ایک بہت ہی جامع مفہوم رکھتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کی کامرانی، ہر قسم کی آسودگی، جسم کی بھی، قلب کی بھی، روح کی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، سیاسی بھی، روحانی بھی، اخلاقی بھی، علمی بھی، فکری بھی،
جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے نعمتیں اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت بھی دے دے، ہدایت کی دولت بھی دے دے، تقوی کی دولت بھی دے دے، جب اس کو اخلاق حسنہ بھی عطا کر دے، حقوق اللہ حقوق العباد کی توفیق بھی عطا کر دے، اپنے کرم کے خزانوں سے اس کی جھولی بھر دے، تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں مل گئی۔ تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاں پا جاؤ۔ تو یہاں ذکر سے مراد ہے تم جسمانی ذکر بھی ہو، یعنی عمل کے اعتبار سے، لسانی ذکر بھی ہو، قلبی ذکر بھی ہو، یعنی تمہارا ظاہر اور باطن اللہ کے احکامات کے سانچے میں ڈھل جائے۔ بہبود یہ ایک عام اصطلاح اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ ایک قسم کی مترادف ہیں۔ فلاح و بہبود یعنی کامیابی، کامرانی اور آسودگی، جو بنیادی ضروریاتی زندگی ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں ملیں تو سمجھے کہ دنیا کی نعمت اللہ نے اس کو دے دی۔ نیک شریک حیات مل گیا، اچھا ہمسایہ مل گیا، اچھی سواری مل گئی اور کشادہ مکان مل گیا۔ تو جس کو ہم روٹی کپڑا مکان، کلی گلی جلی عام اصطلاح بولی جاتی ہے، تو یہاں جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی فلاح و بہبود سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، تو اس کی جان کا تحفظ بھی ہے، اس کی عزت کا تحفظ بھی ہے، اس کے مال کا تحفظ بھی ہے، اس کے نسب کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے عقیدے کا تحفظ بھی ہے۔ اس کو یہ تحفظات حاصل ہیں کسی معاشرے میں، کسی انسانی اجتماع، کسی انسانی ریاست کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں عدل و انصاف بھی ہے، وہاں جو ہے وہ چار دیواری کا تحفظ بھی ہے، وہاں انسان کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر ہیں، تعلیم کی بھی اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو طبی سہولتیں بھی میسر ہیں، اور ایک ایسا خوبصورت جس کے لیے ایک جامع لفظ بولا جاتا ہے ثقافت، کلچر، یعنی اس کو ایسا ایک تہذیب و تمدن ملا ہے، ایک ایسا پاکیزہ ماحول ملا ہے کہ جس میں رہ کر وہ نہ صرف اپنی جسمانی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے، بلکہ اس کی جو ذہنی جو علم سے تعلق ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، بلکہ قلبی جو اس کا روح اور قلب جو ہے وہ بھی اس سے آسودہ خاطر ہو رہا ہے۔ اچھے اخلاقیات بھی ہیں، اچھے علوم و فنون بھی ہیں، اور ایک اچھی پاکیزہ زندگی ہے، رہنے سہنے کا ماحول ہے، اس کو ساری آسائشیں بھی میسر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت دیا ہے اس کا بھی امتحان مقصود ہے، اور اللہ نے جسے محروم رکھا ہے اس کا امتحان بھی مقصود ہے۔ ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ نام علامہ نور حسین صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں معاشرتی فلاح و بہبود کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ بہت شکریہ جناب عمران خان صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا انسانی فلاح و بہبود کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہی ہے جس کا حوالہ آپ بھی اپنی گفتگو میں دے رہے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور آخرت کے دن پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال خرچ کیا جائے اللہ کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور حقیقی غرباء سائلین پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے مفلوق الحال طبقات کا ذکر فرمایا،
جو پسی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، کہ ان کی ہیلپ کی جائے، ان سے تعاون کیا جائے کہ وہ آسودہ زندگی بسر کر سکے۔ مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ فلاح و بہبود کی تعریف بیان فرمائی، تو یعنی وہ ان کی فلاح و بہبود پر توجہ دیں، اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑا واضح تصور فلاح و بہبود کا پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ ہے تکریم انسانیت، کہ انسان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ انسان جب انسان کے مقام کو سمجھتا ہے نا جی، تو اس وقت یقیناً اس کے دل میں جو قدر پیدا ہوتی ہے تو وہ انسانی فلاح و بہبود کی طرف راغب ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ التین میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امین شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی۔ چار قسمیں بیان فرما کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم پر، خوبصورت قد و قامت پر پیدا فرمایا ہے۔ تو جواب قسم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسموں کا ایک اسلوب، عموماً ایک قسم ہوتی ہے، یہاں اللہ نے چار قسمیں بیان فرمائیں، اور بیان یہ فرمایا ان کے ساتھ کہ انسان خوبصورت قد و قامت پر پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت و تکریم بخشی، وحملناہم فی البر والبحر، بحر و بر پر اسے تصرف و کنٹرول عطا کیا، ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے مخلوق کی دیگر انواع سے اسے بہت زیادہ فضیلت بخشی۔ تو یہ فضیلت جب انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے تو فلاح و بہبود کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید انسانی فلاح و بہبود کے حوالے سے یہ کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بچایا ضائع ہونے سے، نقصان سے، مرنے سے، تکلیف سے، مصائب سے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا اہم ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول پاک یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے اصحاب کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، فرما دیجئے کہ جو بچ جائے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، دوسروں کے لیے وہ خرچ کیجئے۔ تو اس میں قرآن مجید حقوق کا واضح تصور پیش کرتا ہے جی، ہم پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہم پر والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور پھر قرآن مجید کا یہ جو صدقات کا تصور ہے نا جی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ فرمایا صدقات کے مصارف غرباء ہیں، مساکین ہیں، غارمین ہیں، قرض دار ہیں، اور جو قید میں بے گناہ چلے جاتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے غلامی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ مال، یہ صدقات جو ہیں صرف کیے جائیں۔ تو دیکھیے یہ بھی ایک قرآن مجید کا تصور ہے، فلاح و بہبود کا تصور ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ انسان قرآن کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے۔ کوئی انسان نقصان پہنچاتا ہے کسی کو، اس کو جتنا بھی جزوی طور پر نقصان پہنچاتا ہے تو سزا میں اتنا نقصان پہنچایا جائے گا، کلی طور پر کرے گا تو
اس کی سزا پھر جو ہے وہ قصاص کی بیان ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی انسانیت کو تحفظ دینا مقصود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح و بہبود کی طرف انتہائی متوجہ فرمایا اپنی امت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو غم میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتقر الضیف مہمان نواز ہے، وتکسب المعدوم ناداروں کے لیے کماتے ہیں، یہ فلاح و بہبود ہے، وتعین علی نوائب الحق، حق کی خاطر لوگوں کی معاونت و مدد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی مومن کی حاجت و ضرورت اس دنیا کی پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی حاجت و پوری ضرورت کرتا ہے۔ پوری بے شک فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نافع ہے۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو پہلی ریاست کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پہلی ریاست تو نہیں، پہلی فلاحی ریاست، پہلی فلاحی ریاست کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ بڑی جامع ترین اصطلاح ہے، فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور ریاست مدینہ ویسے بھی یہ اصطلاح بھی بہت زیادہ زبان زد عام ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا یقیناً بہت مفید ہے کہ حقیقت میں ریاست مدینہ ہے کیا، اور اس کو پہلی فلاحی ریاست کیوں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ریاست کا تصور تو بہت قدیم ہے، بقراط نے جو ہے اس نے بھی، پلیٹو جسے کہتے ہیں، اس نے این آئیڈیل ریپبلک، اس نے ایک تصور دیا تھا، ایک مثالی جمہوریہ، اس میں بہت کچھ اس نے لکھا، لیکن اسے لکھا ہی رہ گیا، عملی طور پہ ایسی ریاست کہیں بھی دنیا میں قائم نہ ہو سکی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ 13 سالہ مکی زندگی کے بعد 10 سالہ پھر آپ کی مدنی زندگی ہے، تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے، کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا تحریری دستور جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کی صورت میں عطا کیا۔ یعنی ایک ریاست کے اندر صرف اس میں مسلمانوں کے حقوق نہیں تھے، صرف مہاجرین کے حقوق کو تحفظ نہیں تھا، صرف انصار کے حقوق کو تحفظ نہیں تھا، بلکہ جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، جن میں یہودی بھی تھے، جن میں مشرکین بھی تھے، جن میں کچھ نصرانی بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو اقوام کے لوگ تھے، تو آپ نے تحریری طور پر جو ہے ایک ایسا ضابطہ بنایا جس میں معاشرتی تحفظ بھی تھا، جس کے اندر مذہب کا تحفظ بھی تھا، معیشت کا تحفظ بھی تھا، جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات ہے مساوات کا پروگرام تھا۔ اس کے اندر کوئی ظلم نہیں تھا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ پارشلزم نہیں تھی، اور سب کو عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ذمہ داریاں تفویض کی گئیں کہ سارے کے سارے اس معاشرے کو ایک آئیڈل پرامن معاشرہ بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو مکے کے اندر جو مسلمانوں نے زندگی گزاری تھی اور جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کے سلوک کیا گیا تھا، بلکہ پورا عرب معاشرہ اور پوری دنیا اوورآل جو ہے اس وقت اس پہ اگر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو عدل و انصاف حقیقی روح کے ساتھ کہیں بھی نہیں تھا۔ مساوات کی تعلیم کاغذوں میں تو تھی، کتابوں میں تھی، لیکن عملی طور پہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ایون جو بنی اسرائیل والے سمجھتے تھے ہم بہت زیادہ تورات مقدس کے ساتھ چلنے والے، تو ان میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ وہ تم باتیں تو کرتے ہو، تمہارے کردار میں تو ایسی کوئی بات نہیں،
سپر نیشن سمجھتے اور باقی سب کو کہتے کہ سب اہمی مخلوق ہے، اور لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے پتر ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے لاڈلے و چہیتے ہیں، باقی ساری مخلوق ہماری کاسلیس ہے۔ عربوں میں بھی یہ بیماری تھی کہ وہ اپنے آپ کو عربی، دوسروں کو اجمی سمجھتے تھے۔ اسی طرح نصارہ جو ہے وہ بھی حقیقی روح سے محروم تھے۔ تو مکے کے اندر حضور علیہ السلام اور نے جو ظلم سہا تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ جو بربریت تھی، قبائلی تعصب تھا، عورتوں کو جو ہے وہ مس ڈیڈ کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جو ہے لونڈیوں کے ساتھ جانوروں جیسا بدسلوکی کی جاتی تھی، اور کچھ بڑے قبیلے بنے ہوئے تھے، کچھ چھوٹے قبیلے تھے۔ بڑی مچھلی جس طرح چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ تعصبات جو تھے لسانی اور علاقائی اور خاندانی اور قبائلی، یہ اپنے عروج پہ تھے۔ کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھا، کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا صاحب تھا، اور جہالت تھی، شرک تھا، کفر تھی، گمراہی تھی، ضلالت تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ایک حقیقی معاشرے کا، اور معاشرہ صرف نہیں بلکہ فلاحی معاشرہ جس میں ہر انسان محفوظ ہے، اس پہ بڑی تفصیلی جو ہے وہ پولیٹیکل جو تھنکرز انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ 54 کے قریب سیکشنز ہیں وہ میثاق مدینہ کے، اگر ان کو سامنے رکھیں تو ایک ایک سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر آپ علیہ السلام نے جو ہے ہر ایک کے حقوق و مفادات کو تحفظ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الہامی تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ تعلیم تھی، یہ مین میڈ نہیں تھی، یہ گاڈ میڈ تھی، یہ گاڈ گفٹڈ تھی، یہ ریویلڈ تھی۔ اس وجہ سے اس میں کسی اللہ تو ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر جول ہوتا ہے، تو ایک ایک سیکشن کے اوپر جو ہے، اگر اجازت ہے تو علامہ کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم، اس نے تھوڑی سی تنقید بھی کی، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہے وہاں ہے یہ ظلمات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بے کہاریو اریانیو میں خاریو فلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم، حد اس کے کمالات کے برق و بخارات، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریخ سہر کر نہ سکا۔ ماشاءاللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ہم اگلا سوال ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک فلاحی ریاست میں ایک فرد پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی، مجھ سے قبل جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم صاحب نے فلاحی ریاست کی توضیح و تعبیر بڑی عمدگی کے ساتھ، اور اس میں میثاق مدینہ کا جو حوالہ ہے بڑا عام حوالہ ہے، تو ایک فرد پر فلاحی ریاست کے بارے میں اس کا کردار، اس کی ذمہ داری اس پر فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ فلاح کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حامل ایک سوال ہے۔ عرض یہ ہے کہ پہلے فرد نے اپنی ذمہ داری ادا، اس پر جو ذمہ داری اس ریاست میں عائد کی گئی ہے، اس ذمہ داری کو بطریق احسن ایمانداری سے ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راع ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ تو یہ اس نے اس طرح سمجھ کے ذمہ داری ادا کرنی ہے، چاہے اس کی ڈیوٹی ہو، وہ کسی ادارے میں کام کر رہا ہو، کسی فرد کے ہاں وہ ملازم ہو،
تو جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہے اس نے ایمانداری سے اسے ادا کرنا ہے، تب وہ ریاست فلاحی ریاست قرار پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس ریاست کے اندر جو مختلف مذاہب کے حاملین ہیں ان کا اکرام، ان کے ساتھ رواداری، جسے مذہبی رواداری کہتے ہیں۔ دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی میثاق مدینہ کا حوالہ دیا تو وہیں سے یہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایگریمنٹ کیا تھا میثاق مدینہ کے عنوان سے، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ یہود اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اور ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کریں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کے بارے میں آزادی ہوگی، یعنی جو دوسرے مذاہب غیر مسلم ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکیں گے، انہیں روکا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دوسرے مذاہب کے حاملین کا احترام کیا جائے، ان کی تنقیص نہ کی جائے، ان کی جانوں کو، مالوں کو، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایک ذمی کو، ایک معاہد کو، کوئی غیر مسلم ہے، اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور اس کی جان کو تلف کر دیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، لم یرح رائحۃ الجنہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بندے نے ملک کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے، ملکی املاک کو اپنی ذاتی املاک پر ترجیح دینی ہے، ملکی املاک کو مال غنیمت نہیں سمجھنا، تب وہ ریاست فلاحی ریاست بنے گی۔ ریاست جو اس پر کوئی مالی تاوان عائد کرتی ہے، کوئی ٹیکس عائد کرتی ہے، ویسے تو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ جو صدقات وصول کرتی ہے نا جی، چاہیے کہ اسی سے لوگوں کی آسائش و آرائش کی تکمیل کرے، لیکن حالات کے مطابق ریاست کی ذمہ داریاں کئی دفعہ مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ بے شک ناظرین، ریاست میں ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس وقت تک کوئی معاشرہ فلاحی معاشرہ بن نہیں سکتا جب تک ہر فرد اپنا پورا حصہ اس میں نہیں ڈالتا۔ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ مسلمانوں کی مثال اینٹوں والی دیوار کی مانند ہے جس میں ہر ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے
مثل مصطفیٰ کا، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے۔ اسلام کے اوائل میں دیکھنے میں آیا کہ صوفیہ کرام نے معاشرتی فلاح و بہبود میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا، مگر آج کل یہ دیکھنے میں نہیں ملتا، ایسا کیوں ہے؟ اوروں کے واسطے ہیں سیم و زر گہر، اپنا یہ حال کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ تو تصوف، طریقت اور صوفیانہ روایت، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور بالخصوص خلفائے راشدین، جو ایک آئیڈیل نظام حکومت ہے خلفائے راشدین کا، وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح ایک فلاحی معاشرے کا نہ صرف تصور پیش کیا بلکہ پریکٹیکلی وہ کر کے دکھایا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میثاق مدینہ کی صورت میں ہر ایک کو ایک تحفظ عطا کیا، عزت نفس عطا کی، عدل و انصاف عطا کیا، امن و سلامتی کا ماحول پیدا کیا۔ پھر آپ کے ساتھ جو گھر بار لٹا کے مہاجرین آئے تھے، ان کو بڑے آسان طریقے سے انما المؤمنون اخوہ، صرف یہ قرآن کا نعرہ نہ رہا بلکہ اس کو مواخات مدینہ کی صورت میں آپ نے مہاجرین اور انصار کو ان کو پراپرلی معاشرتی عزت ملا، سٹیٹس ملا، اور ان کی ساری ضروریاتی زندگی بھی پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہر موقع پر دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے، اس میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تو جو وہ نہیں تاوان یا فدیہ دے سکتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر قیدی جو ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، وہ 10 مسلمان بچوں کو یا جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا انہیں لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ جب قحط کا ماحول ہوا تو آپ علیہ السلام نے سارے جتنے بھی صاحب ثروت لوگ تھے یا جس حیثیت میں تھے، سب کو دعوت دی کہ ان قبائل کی سارے مل کر خدمت کریں، کپڑا اکٹھا کریں، خوراک اکٹھی کریں، اور ان تک وہ ساری نعمتیں ضروریاتی زندگی پہنچائیں۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو اصحاب صفہ رہتے تھے، تو اصحاب صفہ کی جتنی ضروریات ان کے تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی، تھوڑے بھی ہو جاتے، 100 سے زیادہ بھی ہو جاتے، جن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سلیمان فارسی، حضرت سیدنا صہیب رومی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ تھے بڑے بڑے جلیل القدر۔ تو آپ پہلے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود اپنے گھر میں ضروریاتی زندگی لے کے جاتے۔ ایک دفعہ ایک پیالہ دودھ کا آیا تو صحابہ کی اکثریت بلکہ سارے بھوکے اور پیاسے تھے، تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں پہلے خود نوش کر لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ سب کو پلاؤ۔ سب نے پیا اور سارے سیر ہو کے پیتے رہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تم پیو، انہوں نے سیر ہو کے پیا، تو آخر میں آپ نے اس کو نوش فرمایا اور وہ سارے صحابہ کو کفایت کر گیا، پیالہ پھر بھی بھرا ہوا تھا۔ جب غزوہ خندق کے حالات میں 2 پتھر
باقیوں نے ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھا، سرکار نے 2 پتھر باندھے۔ تو ایک صحابی نے تھوڑا سا روزی روٹی کا کوئی لنگر تیار کیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن سے بھوک اور پیاس سے جو کیفیت تھی آپ کی، تو اب کھانے کے لیے جب پتہ چلا کہ لنگر کھانے کے لیے جا رہے ہیں کسی صحابی کی دعوت پہ، تو کرتے کرتے با اختلاف روایات تو وہ کافی ساری تعداد ہو گئی، جو 60 سے بھی بڑھ گئی۔ اب آپ نے یہ نہیں کہ کسی کو ریفیوز کر دیا، کہا کہ یہ میرے لیے مجھے تو کھا لینے دو، فرمایا آنے دو، جو آتا گیا بٹھاتے گئے، آپ نے دعا فرمائی اور وہ 2-4 لوگوں کا کھانا پورا لشکر کھا گیا، لیکن اللہ کریم نے اس میں ایسی برکت ڈالی وہ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ تو آپ جو ہے ہر ایک کو ساتھ لے کے، خواتین کا جہاں تک معاملہ تھا، جس طرح مردوں کو آپ نے بہت زیادہ عزت دی، تحفظ دیا، احترام دیا، اسی طرح خواتین کو بھی ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے یہ معاشرتی تحفظات ہیں۔ ماں کی حیثیت سے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، بیٹی کی حیثیت سے فرمایا جو صحیح تعلیم و تربیت کر کے لڑکوں کو اس پہ ترجیح نہ دے اور اللہ کی رضا کے سائے میں اس کو گھر سے نکاح کر کے رخصت کرے، تو جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ۔ بیوی کی حیثیت سے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تو تم میں بہتر وہ ہے جو بیویوں کے حق میں بہتر ہے، میں سب سے زیادہ تم میں بہتر ہوں، میں اپنے اہل خانہ سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ غلاموں لونڈیوں کو دیکھیں، جتنے غلام تھے جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دی اور ان کو خرید کے آزاد کروایا، ان کو ایک باعزت مقام دیا، حتیٰ کہ آپ کے اپنا جو زید بن حارث جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، تو ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ تو یہ ہے وہ معاشرتی تحفظات۔ جب مکہ فتح ہوا، کئی صحابہ کی خواہش تھی کہ اب اذان پڑھنی ہے تو ہمیں یہ چانس ملے، تو آپ نے فرمایا کعبہ کی چھت پہ بھی وہی اذان پڑھے گا چڑھ کے جو مدینہ میں میری مسجد میں اذان پڑھتا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین نے مختلف اعتراضات کیے، بری باتیں کی، تو آپ نے پھر سخت خطبہ بھی دیا کہ دیکھو کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، سب آدم کے اولاد و آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، جو یہ سمجھتا کہ وہ خاندان اور برادری کی وجہ سے کسی دوسرے سے بہتر ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ جس کو علامہ نے بھی کہا کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاج سر دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو ہم اگر انہی اولیاء کرام بزرگان دین، خواجہ اجمیری، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی، حضرت امام ربانی مجدد الثانی، حضرت شیخ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، ان بزرگوں کی روایت کو لیں تو پھر آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا تو آگ کر سکتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، علامہ صاحب نے بہت خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف۔ ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ آج کے نوجوان کو ہم معاشرے کا ایک فعال رکن کیسے بنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آج ہم دنیا میں ترقی اسی صورت میں کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو باعزت قوم ثابت کر سکتے ہیں کہ اپنے نوجوانان کو کارآمد شہری معاشرے کا مفید فرد بنائیں۔ اس کے لیے بنیادی جو شرائط ہیں، پہلی چیز کہ انہیں دینی تعلیم اور تربیت دیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ساری مساعی کا قبلہ یہ دینی تعلیم متعین کرتی ہے۔ انسان خود غرض نہیں رہتا، اپنے خواہشات کا پیرو نہیں بنتا، اپنی منفعت کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ وہ معاشرے کے افراد کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے حقوق کا شعور اس کے قلب و دماغ میں راسخ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے علوم جدیدہ سے آراستہ کیا جائے، عصری علوم سے، سائنسی علوم سے، کہ یہ دنیا میں ترقی کا باعث ہیں۔ اسلام اس کی ترغیب و تشویق دلاتا ہے، یہ نہیں کہ اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ تو اس طرح چاہیے کہ علوم جدیدہ، سائنسی علوم کی طرف بھی اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو راغب کیا جائے، اور اس سلسلے میں والدین کو جو ہے وہ دولت بھی خرچ کرنی پڑے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دولت ضائع ہو رہی ہے، یہ سمجھا جائے کہ یہ دولت صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں وہ مشن سمجھ کر تعلیم دیں، جو اساتذہ جو ہمارے اسلامی ممالک میں ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے لیے ایسا نظریہ اور ایسا تصور ضروری ہے۔ اس طرح ان کی تشکیل، ان کی سیرت کی تعمیر بہت عمدہ ہوگی۔ اپنے بچوں کو سہولت پسند نہ بنایا جائے بچپن میں، اگر ایسا کر دیا جائے تو وہ محنت کے عادی نہیں رہیں گے۔ جو ان کے سیکھنے کی عمر ہے، کچھ حاصل کرنے کی عمر ہے، اس میں انہیں مشکلات برداشت کرنے کا بھی عادی بنایا جائے۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا صرف تعلیم ہی ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ایک فعال رکن بنا سکتا ہے معاشرے کا، یا اخلاق بھی اس میں کچھ رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہیں شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں، قومی شاعر بھی ہیں، خالق تخلیق نظریہ پاکستان بھی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے فرمایا کہ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ پھر کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی چاروں خلفائے راشدین کی چاروں خوبیاں ترتیب سے بیان کر دی انہوں نے اپنے اس شعر کے اندر۔ تو نوجوانوں کو نظر انداز کر کے ہم کسی معاشرے میں مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کو فوکس کرنا پڑے گا۔ معاشرتی فلاح و بہبود کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ میدان عمل میں نہ آئے، جس کو علامہ نے بھی کہا کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں کی بنیادی ذمہ داری۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے شیخ مکرم تھے، اب کہتے ہیں ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو وہ ہم بعض کا تو وہاں اتکاف بیٹھے سوئے ہوتے تھے تو وہ اٹھ کے اپنے چہرہ لپیٹ کے پتہ نہ چلے کون ہے تو لیٹرینیں صاف کر رہے ہوتے تھے۔ جتنے ہمارے نوجوان ساتھی اتکاف بیٹھ ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہوتے تھے، ان کے جس کے جسم پہ کپڑا نہیں کپڑا دے رہے ہوتے تھے۔ اب جس نے دیکھا یا جس کے نوٹس میں آیا اب ان کو کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ نوجوان کا قلب جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ جذبوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ہم آپ کو پھر دیکھ کے ہم نے پہلے یہ کیا کہ گلیوں میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے لگانے شروع کر دیے، مقدس خوراک اس میں ڈالیں۔ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ گلی کے اندر جو صفائی ستھرائی کے لیے جو کارندے ہیں ہم ان کے ساتھ کوآپریشن کریں تاکہ گلی محلے میں صفائی اچھی ہو۔ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بزرگ کوئی بیمار ہے ان کی جو ہے وہ تیمارداری کرنا۔ پھر باقاعدہ جو ہے ہم دیکھو فلاح و بہبود کا کام سرکار نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔
اس کے لیے آپ نے ایک ترتیب بھی بتائی کہ بیماروں کی تیمارداری کرو، کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، کوئی دعوت دے تو قبول کرو، سلام کرو، سلام کا جواب دو، اور چھینک آیا الحمدللہ کے جواب میں یا رحمک اللہ کہو، اور دوسروں کی خیر خواہی کے در پہ رہو۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کسی غم زدہ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو چند قدم کو چل کے جاتا ہے تو اس کو کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے اس بندے سے جو 2 مہینے میرے ساتھ کعبہ میں اعتکاف بیٹھا ہے۔ تو یعنی اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، تو یقیناً ہمیں بہت ساری تعلیم ملے گی۔ خود بھی کریں، والدین، علماء، ہمارے مشائخ اور حکمران، وہ اپنے کردار سے یہ بات ثابت کریں کہ وہ سارے کے سارے، دیکھو جس وقت حاکم وقت جو ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ چین کے اندر جو بادشاہ تھا اس نے صفائی کے لیے جھاڑو پکڑ کے سڑکوں پہ پھیرنا شروع کی، تو سارے جو نوجوان نکل آئے، انہوں نے ایک دن میں ایسی زبردست صفائی کر دی کہ گندگی کا نام ہی کوئی نہ رہا۔ تو جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ محفوظ بینکروں میں بیٹھ کر اور دنیا کی جتنی سہولیات ہیں اس سے بہرہ یاب ہوتے ہیں، تو نوجوان جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے تصورات ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی سے اس بات کو لیں۔ الناس علی دین ملوکہم، جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ایک دور تھا، لارڈ بائرن تھا، تو وہ انگریز شاعر بھی تھا، تو اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ تھوڑی سی زخمی ہوئی تو اس نے لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے جتنے نوجوان تھے انہوں نے بھی وہاں پٹیاں باندھ کے تو لنگڑا کے چلنے لگ گئے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، پیار ہے، ہماری نمائندگی کرتا ہے، اچھا شاعر ہے۔ تو اس طرح ہم اچھی ایگزامپلز، پیرنٹس، اساتذہ، اور بالخصوص جو ہے ہمارے حکمران طبقہ، علامہ نے کہا تھا نا کہ شکایت ہے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار و پریکٹیکل طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو نوجوانوں کی آبیاری کریں، ان کی رہنمائی کریں، تو انشاءاللہ تعالی فلاح و بہبود کا کام بڑے اچھے طریقے سے یہ کریں گے۔ ناظرین، اسلام فلاح کا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ حیات ہیں؟ اس نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دے دے گا۔ اسلام میں یہ فلاح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کے لیے فلاح کا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دیکھ لے شکل میری، دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لے شکل میری، دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں، یار کی شکل ہوں، اور یار میں فنا ہوں میں، یار کی شکل ہوں، اور یار میں فنا ہوں میں، دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لے شکل میری۔ پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ،
पता लगाए कोई, क्या मेरे पते का पता, मेरे पते का पता है, हाँ मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, देख ले शक्ल मेरी। मुझी को देख लें बस तेरे देखने वाले, मुझी को देख लें बस तेरे देखने वाले। तू आईना है मेरा, तू आईना है मेरा, तेरा आईना हूँ मैं, तू आईना है मेरा, तेरा आईना हूँ मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं। मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। देख ले